بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا، وہ اگر نیت انسان کی درست ہو، نیت نیک ہو، فطرت اس کی سلیم ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو اپنے جلوہ میں لے لیتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کمزوریاں ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، بعض اوقات دنیا میں ملوث ہو کے اس کے قدم ڈگمگا بھی جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی نیت میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو سنبھال لیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ جو ہے ایک عظیم ہستی کا سنانے والا ہوں کہ جو دنیا کے معاملات میں مبتلا تھی، اور رات ان کی جو تھی راگ و رنگ میں گزر جاتی تھی۔ پھر ایک دن دیکھا کہ وہی جو تنبورہ بجتا رہا، اسی میں سے آواز آنی شروع ہوئی کہ بھائی ابھی تمہارا توبہ کا وقت نہیں آیا، بس یہ کہنا تھا۔ تو وہاں سے نکلے اور جا کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور پھر وہ کیسے اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ جا رہے ہیں، یہ ہستی پاک کون تھی آپ کو تجسس ہوگا، یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی تعریف کی ہے، ان کو اولیاء کا امام شمار کیا۔ کشتی میں جا رہے ہیں، دریا کے مابین، دریا کے درمیان میں کشتی پہنچ گئی۔ ملاحوں نے تمام سواری جو تھے، لوگ تھے مسافر، ان سے کرایہ لینا شروع کیا۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس درم و دینار کہاں۔ اتنا کہا تھا تو انہوں نے ان کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا تم کشتی میں بیٹھے کیوں تھے جب تمہارے پاس پیسے نہیں تھے؟ کہا اچھا بھائی ہم بیٹھ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم پیسے یا ہمیں دینار دو یا ہمیں کوئی اور جواہرات دو، ورنہ ہم تمہیں اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے۔ جب آگے بڑھے ان کو پکڑ کے پھینکنے کے لیے، تو دیکھا کہ دریا میں سے مچھلیاں جو ہیں انہوں نے اپنے منہ میں دینار پکڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے منہ میں موتی پکڑے ہوئے ہیں، جواہرات ان کے منہ میں ہیں۔ یہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک دینار کسی مچھلی کے منہ سے لیا اور ملاحوں کو دے دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ سب، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اللہ کے کوئی بہت بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ پاؤں میں گر گئے اور انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کی۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا۔ انہوں نے کہا مہربانی کریں آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں اب میں تمہاری کشتی میں سفر نہیں کروں گا، تم پیسے لے لو۔ اور آپ بسم اللہ پڑھ کے اترے اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے پار آپ جو تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں عطا کی ہوتی ہیں کہ وہ پھر ہر شے دنیا کی ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت مالک بن دینار ہیں۔ پھر آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب جو تھے جامع دمشق جو تھی، وہاں پہ آپ عبادت کرتے، ریاضت کرتے، بہت عرصہ وہاں پہ، کوئی 1 برس تک وہاں پہ رہے۔ ایک دن یوں ہی دل میں خیال آ گیا کہ اگر یہاں کیا مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد کا تو کیا ہی اچھا ہو۔ صبح جب ہوئی تو آپ کا خیال تھا کہ لوگ مجھے بنائیں گے، تو لوگوں نے بڑی حقارت سے دیکھا، اور حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے آپ کو کہا کہ اے ریاکار کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے 20 برس میں کسی نے پہلی مرتبہ مجھے میرے صحیح نام سے پکارا ہے، اور اپنے نفس کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ریاکاری کو عورت پہچان گئی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اب لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی تکذیب کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ میں دنیا کو پہچان گیا ہوں۔ وہ ڈاکٹر خورشید رضوی نے جو کہا تھا نا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ یہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان باتوں سے بہت بلند تر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا، دنیا جو ہے نا یا تو کسی کی تعریف جو ہے اس میں زیادہ زیادتی کرتی ہے، اور یا کسی کی تکذیب میں زیادتی کرتی ہے۔ لوگ محبت میں بھی غلو کرتے ہیں اور نفرت میں بھی غلو کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی جو زندگی تھی وہ خاص طور پہ جو میں نے واقعہ سنانا ہے وہ بہت کانپ جاتا ہوں میں واقعہ سناتے ہوں۔ آپ ایک آدمی کے پاس گئے، بظاہر وہ نماز روزے کا بھی اہتمام کرتا تھا، لوگ آپ کو لے گئے، جا کے دیکھا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، عذاب میں تھا، آخری لمحات تھے زندگی کے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے جا کے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو۔ وہ کلمہ جب آپ اس کو فرماتے پڑھو تو وہ کہتا 10 11 10 11 10 11۔ آپ نے 2 3 مرتبہ جو اسے کہا تو آپ نے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کہیں سود کا کاروبار تو نہیں کرتا تھا؟ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ کہ یہ سود کا کاروبار کرتا ہے؟
فرمایا کہ جو آدمی سود کا کاروبار کرتے ہیں یا ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ جو پیٹرول پمپوں پہ کم لوگ جو ہے وہ پیٹرول ڈالتے ہیں، مجھے تو تجربہ ہے لاہور میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے چند پیٹرول پمپوں کے، ڈیفنس کے ایریا میں شاید جہاں فوجیوں کا معاملہ ہے وہاں تو لوگ ڈر کے اور شاید پورا پیٹرول دیتے ہیں، باقی لاہور شہر میں چلے جائیں، لاہور سے باہر چلے جائیں، جہاں چلے جائیں بے ایمانی وہ پیٹرول کم ہی ڈالیں گے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ پکڑے ہیں، میں جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں، میرے قریب ایک بہت بڑا پیٹرول پمپ ہے، میں ایک دن صبح وہاں سے پیٹرول ڈالنے لگا تو اس آدمی نے میں نے 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا تھا تو انہوں نے شاید کوئی 200 روپے کا کم ڈالا۔ اس طرح میں نے کئی بندوں کو پکڑا ہے۔ تو یہ لوگ سوچیں جو پیٹرول پمپوں کے مالک ہیں کہ جان نہیں نکلنی، بندہ کہے گا کہ میں مر جاؤں، اسے موت نہیں آئے گی، وہ ایسے عذاب سے گزرے گا۔ اور وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی کتنی ہے، یہ مختصر تھوڑی سی زندگی کے لیے تو آدمی اتنا اہتمام کرتا ہے، اور جو ہزاروں سال نہیں لاکھوں سالوں کی زندگی ہے جس کا شمار ہی کوئی نہیں، اس کے لیے ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ بات جب میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی جو ہیں ان کی جان نہیں آسانی سے نکلا کرتی، ایک سودی کاروبار والے کی، ایک کم ناپ تول والے کی۔ یہ پیٹرول پمپ ہوں، یہ دودھ بیچنے والے ہوں، یہ گھی بیچنے والے ہوں، یہ کپڑا جو ہے ماپ کے جو بیچتے ہیں وہ کم کپڑے اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، پھل بیچنے والے ہوں، یہ جتنے اس قسم کے کم ناپ تول والے ہوں گے ان کی جان نہیں نکلتی۔ تو اس سے آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ آخر میں اگر کلمہ بھی نصیب نہ ہو پھر وہ 10-11 ہی گنتا رہے گا، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار اور محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے ولی تھے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو جو وقت کتب تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا محمد واسع جو تھا مالک بن دینار سے بھی زیادہ عبادت گزار تھا، لگتا ہے جنت میں وہ پہلے جائے گا۔ تو وہ جنت میں جب دیکھا انہوں نے تو مالک بن دینار جو تھے وہ پہلے چلے گئے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا کہ یہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ تو وہاں سے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو یہ پہنا کرتا تھا، مالک بن دینار، اور محمد واسع کے پاس 2 جوڑے تھے۔ اب میں وہ واقعہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ جامع دمشق میں تھے تو وہاں آپ رہے 1 برس تک، تو نہیں کسی نے مقرر کیا ان کو متولی۔ ایک دن جب دل میں خیال آیا، ان کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ابھی بھی توبہ نہیں تم کرتے، توبہ کرو۔ تو ان کو خیال آیا کہ یہ جو میں نے ایک دل میں اپنے نفس نے مجھے جو گمراہ کیا کہ میں نے سوچا میں متولی بن جاؤں، تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، کہا مجھے ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کہ آپ صبح کے وقت جب کسی ضرورت سے مسجد سے نکلے تو دیکھا تو ایک ہجوم لوگوں کا وہاں کھڑا ہے، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کا متولی مقرر کرنا تھا اور ہمیں آپ سے بہتر کوئی شخصیت نظر نہیں آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے کہ مالک 1 برس تک تو میں عبادت کرتا رہا اور دل میں آرزو رکھی جب تک نفس کے تحت، اس وقت تک تو مجھے متولی نہیں بنایا، اب یہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، اور اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ مجھے متولی نہیں بننا، میں رات دن اسی مسجد میں رہوں گا، جب تک زندہ ہوں میں یہیں تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا، اور رات دن عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے بے شمار واقعات ہیں، پھر کبھی اس کی جو دوسری قسط ہوگی اس میں ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے، پاکستان کو اس وقت اس نعرے کی بڑی ضرورت ہے۔ بڑے طوفان چل رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کا اسلامی تشخص، اس ملک سے اسلام کو دیس نکالا دیا جائے، اس ملک میں اسلام کی تبلیغ پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اس لیے گلی گلی کوچے کوچے بچوں کو سکھائیں، اساتذہ اپنے طلباء کو سکھائیں کہ یہ نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔